رب العالمین نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا، آپ مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں چند دن آپ نے قیام کیا، کفار آپ کی تلاش میں تھے، اللہ آپ کی حفاظت میں تھا، آپ بالآخر سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں میثاق مدینہ کے ذریعہ سے آپ نے وہاں اقتدار و حکومت حاصل کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لیکن کفار مکہ کو یہ بات ناگوارہ گزری، انہوں نے مدینہ کے یہود و نصارہ اور منافقین کے رابطے کے بعد انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنایا، اور بالآخر وہ مدینہ کے قریب بدر کے میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں سے پہلی جنگ کی، اور اس کے بعد پھر جنگیں ہوتی رہیں۔ جنگ احد ہوئی، وہ بھی مدینہ کے قریب ہوئی، پھر جنگ حنین ہوئی، بے شمار جنگیں ہوئیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ان میں سے ایک جنگ بھی ایسی نہیں جو صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر مکہ گئے ہوں اور وہاں جا کر ان سے جنگ کی ہو۔ اور اس دوران صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی ہوا جس کو کفار نے توڑ دیا۔ گویا مسلمانوں پر مسلسل اسلام کے آغاز سے ہی ظلم و تشدد کا جو بازار گرم کیا، اب وہ بازار ظلم و تشدد کا بالآخر ہجرت کے بعد بھی ختم نہ ہوا، بلکہ اس میں بھی اور تیزی آ گئی، اور ان لوگوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بے شمار منصوبے بنائے، مگر اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ناظرین کرام، اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد اگر اب سورہ برات اور سورہ توبہ کو پڑھا جائے تو سارے اشکالات ذہن سے نکل جائیں گے، کیونکہ 15 سال 16 سال سے زیادہ عرصہ ظلم و تشدد میں رہنے والے مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کے بعد رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی کہ یہ جو لوگ ہیں اہل مکہ اور منافقین مدینہ اور یہود و نصارہ مدینہ میں رہنے والے، اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جیسا کریں ویسا تم ان کے ساتھ کرو، اگر یہ زیادتی کریں تو تم ان کی زیادتی کا جواب دو، اور یہ جو معاہدہ شکن ہیں اور تخریب کاری میں مصروف رہنے والے لوگ ہیں اور ہر وقت منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں جو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں، تو ان کو اب اگر تم پکڑو تو انہیں مت چھوڑو۔ گویا یہ کوئی پہلے دن کا حکم نہیں کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ 15 سے 16 سال کے بعد رب العالمین نے یہ حکم دیا۔ ناظرین کرام، اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ اسلام نے کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی۔ اسلام نے لا اکراہ فی الدین کا نعرہ لگایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق کی بات اللہ نے واضح کر دی ہے، جو اسے چاہے قبول کرے، جو اسے چاہے نہ قبول کرے۔ اسلام ایک حریت کا مذہب ہے، اسلام ایک آزادی کا مذہب ہے، اسلام جبر و اکراہ کا مذہب نہیں، لیکن مسلمانوں پر مسلسل جبر و اکراہ کیا جاتا رہا، انہیں مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ پلٹ کے پھر باقی پہلے ادیان کی طرف آ جائیں جس میں شرک تھا، بدعت تھی، گمراہی تھی۔ ناظرین کرام، اسلام ایک حق کا راستہ ہے۔ اگر اسلام نے کئی برسوں کے بعد ان لوگوں کے تعاقب کا حکم دیا تاکہ مکہ اور مدینہ میں امن اور سکون آ سکے، تو یہ ایک حکم انسانیت کی منفعت کے لیے تھا، انسانیت کے مفاد کے لیے تھا، انسانیت کے فائدے کے لیے تھا۔ پھر اسی سورہ توبہ میں رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس میں حکم دیا کہ تم اگر اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرو اور جہاد فی سبیل اللہ سے کرو۔ اگر یہ تمہاری محبت کی کیفیت ہے تو تم کامل مومن ہو، اگر یہ تمہاری محبت کی کیفیت نہیں تو پھر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا سوچو۔ گویا سورہ توبہ میں رب العالمین نے وہ جو معاہدہ شکن مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور وہ جو منافقین جنہوں نے بار بار مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی ان کو بھی تنبیہ کرنے کا حکم دیا، اور ان کے بارے میں قرآن نے واضح کہا کہ ان سے اب مقاطعہ کر لو، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ،
فرمایا ان سے بالکل مقاطع کر لو، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے بچو، ان کے ساتھ زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی رابطہ نہ رکھو، اس لیے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت و عداوت اس حد تک پھیل چکی ہے کہ یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ پھر اسی صورت میں رب العالمین نے صدقات کے مصارف بیان کرتے ہوئے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ تم صدقات مساکین کو دے سکتے ہو، مسافروں کو دے سکتے ہو، اور جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض اتارنے کے لیے تم دے سکتے ہو، مسافروں کو دے سکتے ہو، اور کسی کا اگر کوئی غلام ہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی تم صدقات دے سکتے ہو، اور غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لیے تم دے سکتے ہو۔ اس میں فرمایا اہل نفاق کے بارے میں کہ جب مال غنیمت میں سے ان کو مال نہیں ملتا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اعتراض اٹھاتے ہیں، اور اگر انہیں مال مل جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اہل حق وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، انہیں دنیا کے مال اور متاع سے کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ پھر اس صورت میں رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں، گھروں میں عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے تمہاری، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ابھی تمہارے ہاں دلوں میں ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، سورہ توبہ جو 10واں سپارہ کے 3 ربعوں پر مشتمل ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس میں گو چند احکامات، بہت سخت احکامات دیے گئے ہیں، مگر اس کی سختی اور شدت کو پڑھنے سے پہلے ان آیات کے پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں جو ظلم اور تشدد کی جو ایک لمبی تاریخ ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد روا رکھا گیا، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے جو مکہ میں حضرت بلال پر تشدد ہوا اس کو پڑھنا ضروری ہے، جو حضرت عثمان غنی پر تشدد ہوا اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے جو اہل مسلمان جو مکہ میں تو ہجرت کر کے حبشہ گئے اور وہاں جا کر بھی اہل مکہ نے انہیں ستایا، ان آیات کو پڑھنے سے پہلے یہ پڑھنا ضروری ہے کہ بدر کا واقعہ کیوں ہوا، احد میں کیا کچھ ہوا، اور ان لوگوں نے کتنی بار مسلمانوں سے معاہدے کر کے توڑے، اور ان کا ارادہ ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کی عورتوں کو قتل کر دیں گے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیں گے، صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد و نصرت جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور صحابہ کے ساتھ رہی، اس کی بدولت اللہ ان کی حفاظت